اس کے اللہ کا گھر ہونے کا یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کو یہ تحفظ حاصل ہے کہ جو وہاں داخل ہو جائے اس کو کوئی نہ چھیڑے. یہاں صدیاں گزر گئی ہیں، لوگ کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، مگر جو حرم میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے. یہاں کوئی اپنے باپ کے قاتل کو بھی نہیں چھیڑتا. شکاری جانور جو ہے حلال وہ بھی سائے میں بیٹھا ہو اس کو چھیڑتا نہیں کہ نہیں ڈرانا نہیں اس کو، یہ اللہ کے حرم میں بیٹھا. اس لیے اس کے اللہ کا گھر ہونے کی اور حرم کی اس کے علاوہ کیا دلیلیں چاہتے ہو؟ اور آخر میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. مسجد اقصیٰ کا کو حج شروع ہوا، کون یہودی عیسائی وہاں حج کے لیے گیا؟ یہاں ابراہیم علیہ السلام سے لگاتار یہ عمل ہو رہا، قافلہ در قافلہ لوگ. 3 دلیلیں دی ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا مسکن ہے، یہاں جو داخل ہو گیا اس کو امن حاصل ہے، اور اس کا حج جو ہے نا وہ چلا. اس سے پتہ چلتا کہ پہلا جو مقدس گھر ہے وہ یہی تھا. اور جیسے فرائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ بھی کوئی قبلہ نہیں تھی، وہ ایک مسجد ہی تھی جیسے مسجد نبوی ہے. اس کا رخ بھی تھا، انہوں نے بائبل ثابت کیا کہ منہ بھی اس کا کعبہ شریف کی طرف تھا، جو محراب تھا وہ صرف ایک مسجد تھی. یعنی یہودیوں نے بعد میں شرارت میں اس کو مستقل قبلہ ہی بنا لیا، ورنہ موسیٰ علیہ السلام کے حج کا بھی حضور نے ذکر کیا، انبیاء کا بتایا کہ مکہ میں آتے رہے. اصل قبلہ جو تھا یہی تھا. انہوں لوگوں نے پھر ضد میں کہ اسماعیل علیہ السلام کے قبلہ کو ہم نہیں مانتے بنا لیا. تو 3 دلیلیں دی ہیں پہلا گھر ہونے کی کہ ابراہیم علیہ السلام کی رہائش گاہ ہے. یہاں جو داخل ہو گیا کفر کے زمانہ میں بھی امن میں آ گیا، اور حج اس کا جاری ہے. یہ بتاؤ مسجد اقصیٰ کو یہ چیزیں حاصل ہیں؟ بس اللہ کے رسول کا طریقہ یہ تھا کہ جب تک حکم نہیں آتا تھا جو کر رہے تھے پچھلی امتوں کے لوگ وہ کرتے رہتے. اگر اس میں کوئی خاص برائی نہیں تھی تو آپ وہی طریقہ رکھتے تھے، حکم آتا تھا تو چھوڑتے تھے. اس میں بھی مسئلہ تھی سر کہ مکہ والوں کے لیے ادھر منہ کرنا موت ہی تھی نا. بڑی ازمائش تھی کہ وہ اپنے باپ دادے کا جو امتیاز تھا، شان تھی بیت اللہ، اس کو چھوڑ کر یہودیوں کے قبلہ کی طرف منہ کرتے. اور مدینہ میں آ کر یہودی پہلے تو شوق سے منافقانہ داخل ہونے لگے نا، قبلہ ایک ہی ہے ہمارا. جب قبلہ بدلا انہوں نے کہا توبہ توبہ، بس یہ باپ دادے کا قبلہ چھوڑ دے، کھسک گئے. 2 موقع ہی ہیں جس پر لوگ مرتد ہوئے، قبلہ بدلنے پر لوگ اسلام سے نکل گئے اور معراج کے موقع پر نکل گئے. 2 موقعوں پر امتحان ہوا. معراج کا واقعہ بھی آپ نے بیان فرمایا تو بہت سے لوگ ارتداد انہوں نے اختیار کیا کہ نہیں مان سکتے. یہ ہو سکتا ہے کہ رات میں اتنا صبر، اور یہاں بھی پھر گئے کہ یہ قبلہ کیوں چھوڑے. اللہ بھی فرماتا کہ ہم نے اسی لیے کیا تھا یہ کام، ورنہ مجھے پہلے ہی پتا تھا قبلہ تو یہ ہے. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. ہم نے جو قبلہ وہ بنایا تھا نا عارضی، وہ اسی لیے تھا کہ کون رسول کے پیچھے گھوم جاتا اور کون ضد کر جاتا. جو ایمان والے تھے گھوم گئے. اب 2 مسجدیں ہیں جن میں لوگوں نے منہ پھیرا. ہم ایک مسجد کو قبلہ تین کہتے ہیں، اور سیرت کی کتابوں میں آ گیا کہ حضور وہاں نماز پڑھا رہے تھے. نہیں، ایسا نہیں. نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی میں نماز پڑھائی ہے، اور اعلان کر کے پڑھائی. بتا دیا تھا قبلہ بدل گیا، نماز پڑھائی، لوگوں نے کعبہ کی طرف پڑھی. یہ 2 مسجدیں جو ہے نا بنو حارثہ کی اور